حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھر سے نکلے، کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ، اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے۔ ابو جہل نے نا غصہ دلایا، کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سرخوٹ ملیں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی، اور یہ سویر کی بات ہے، ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا، میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں، ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی۔ فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے، کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تو جدھر جا رہا ہے نا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے۔ کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے ہیں، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فرماتے میں گیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گئے۔ فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی۔ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب۔ فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے، میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے، پیار بھی بڑا تھا، میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں لگی کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں نے ڈانٹ کے بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں، تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے۔ کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بعد کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں۔ دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری۔ فرماتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے کی طرف سے نا، دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے، سر سے خون نکل آیا۔ فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے، میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری، خون نکلا، پھر میری بہن آگے ہوئی، پھر مارا۔ ماتے ہیں جب خون نکلا نا بہن کا تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا ہی میری رگوں میں بھی ہے، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا تو چارہ کر، تیل لگا، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا، بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے، انما المشرکون نجس، جا پہلے وضو کر کے آ، جا غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ، پہلے تیار ہو کے آ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا،
میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے, قرآن پڑھے بہن, سنے بھائی, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی. قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن, اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا, یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن سنا, پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی, میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی, میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا, آج قرآن سنا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, جب قرآن, اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا, تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ, میرے نا ہاتھ باندھو, رسیوں کے ساتھ نا میرے ہاتھ, پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو, گلے میں میری تلوار لٹکا لو. میں مارنے آیا تھا, اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں, مجرم بن کے. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے, استاد گرامی حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ. میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے. اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا گھروں آیا سا مار مکاونے نو, گھروں آیا سا مار مکاونے نو, ہن مینوں مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے لے چلو. گھروں آیا سا مار مکاونے نو, ہن مینوں مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے. متے عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے. فرماتے ہیں جب پہنچے نا دار ارقم میں, تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ, ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو, وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں, وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسول ہی, میں اللہ رسول کا شعر ہوں, آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے, اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. میں آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے, دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے, چادر گر گئی, چادر. حضور تیزی سے اٹھے, کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشتہ. فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا, میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے, میں نے مانگ کے لیا ہے, میں نے مانگ کے لیا, وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ, کھولو دروازہ, آنے دو. حضرت عمر جھٹ سے دروازہ کھلا نا, رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا. ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے. آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے, عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے, عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے, جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا. فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا, کیا ارادہ ہے تیرا, بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں, حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں, فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے, اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر, چٹانوں پر, فرشتوں نے سنے نعرے زمین کے آسمانوں پر.
نبی پاک نے فرمایا میں اپنے نعرے لگاؤں تو اچھی بات نہیں، میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا، میرے نعرے لگانے والا عمر آ گیا ہے، میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا، اب تم دیکھنا یہ نگر نگر میرے نعرے لگائے گا، یہ گلی گلی میرے نعرے لگائے گا، یہ کریا کریا میرے نعرے لگے۔ یا رسول اللہ کدھر کدھر؟ فرمایا یہ مکے کی وادیوں میں بھی میرے نعرے لگائے گا، یہ مدینے کے صحراؤں میں بھی میرے نعرے لگائے گا، بدر چمکے گا تو عمر میرا نعرہ لگائے گا، احد میں تلواریں برسیں گی تو عمر میرا نعرہ لگائے گا، اور فرمایا زندگی رہے گی تو عمر پھر بھی میرے نعرے لگائے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی میرے ہی نعرے لگاتا جائے گا۔ یہ دیکھ لینا تم، حضور نے گویا عالم تصور میں جواب دیا کہ میرے نعرے لگانے والا آ گیا ہے نا۔ حضرت عمر قرآن پڑھ کے مومن ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ قرآن سے پیار نہیں چھوڑا، قرآن سے پیار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جناب عمر جب امیر المومنین تھے نا، عمر امیر تھے، جناب عمر امیر تھے، تو میں آتا نا تو میں قرآن بڑا سونا پڑھتا تھا، میری آواز میں بڑی لذت تھی، سرور تھا، کیف تھا۔ حضرت عمر مجھے کہتے وذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، ابو موسیٰ ذرا مجھے میرا رب تو یاد کرا دے، ذرا مجھے میرا رب۔ تو فرماتے میں کہتا حضور آپ کو ہی رب بھول گیا ہے، تو فرماتے چل یار قرآن پڑھ، چل یار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہتا، عمر روتے رہتے، میں قرآن پڑھتا رہتا، عمر آنسو بہاتے رہتے۔ فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا سناٹا تھا، عمر نے پیغام بھیجا، فرمایا ابو موسیٰ میرے گھر تو آ۔ فرماتے میں گیا تو مجھے کہنے لگی یار میرا دل کر رہا ہے تو مجھے قرآن سنا، میرا دل کرتا ہے تو مجھے قرآن سنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، عمر رونے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آیتیں مکمل کی تو عمر کہنے لگے تھوڑا اور پڑھ، میں پڑھتا رہا، عمر روتے رہے۔ میں نے اختتام کیا تو فرمایا نہیں یار اور پڑھ، میں نے اور پڑھا، عمر اور روئے۔ فرماتے ہیں میں نے عذاب کی آیتیں سورہ ہود شروع کی تو عمر تڑپنے لگا، میں چپ کر گیا، فرمایا نا تو پڑھتا جا۔ فرماتے ہیں عمر کانپتا ہے، کانپتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے تھوڑی آیتیں اور پڑھی تو عمر بیٹھے تھے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فرماتے ہیں پانی گرایا، آنکھ کھلی تو کہنے لگے یار قرآن سن کے میرا دل بڑا ڈرا ہے، میری بخشش کی دعا مانگو، سارے میرے بخشش کی دعا کرو، ہمارا بھی دل ڈرے قرآن سن کے، دعا کرو اللہ